سر اس کے بعد آتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کی طرف آپ آئے ہیں تو ان میں کیا معاشرتی برائیاں تھیں، اور پھر وہی آپ کی دعوت پھر کیا ہوئی اور پھر رزلٹ اس کا کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے یہ کیا وہاں کے لوگوں نے کہ اپنی دکانیں بنا لی، اور جو باہر سے مال آ رہا تھا چاروں طرف سے اس کو اپنی دکانوں پر رکھا، اور آپس میں ایک ایکا کر لیا کہ ہم ناپ تول پورا نہیں دیں گے. مثلا انہیں طے کر لیا کہ ہم آج کی ٹرمز میں بتا رہا ہوں کہ ہم کلو کی بجائے 985 گرام دیں گے. صحیح. 15 گرام کم کر لیے. یعنی اعلانیہ یہ بات تھی کہ دینا ہی کم ہے. ہاں ٹھیک. یعنی ہم میٹر کی بجائے کپڑا جو ہے وہ گزوں میں ناپ کے دیں گے. صحیح. یا انہوں نے جو میٹرز تھے اپنے وہ 90 سینٹی میٹر کے بنا لیے، 80 سینٹی میٹر کے بنا لیے. ٹھیک. اچھا، اب جو گاہک ہوتا ہے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے، ہیرا پھیری ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی آسانی کے لیے کہ میں کہاں ادھر ادھر مارا پھروں گا سامان لینے کے لیے، مجھے یہیں سے مل رہا ہے، مجھے بچت بھی ہو رہی ہے کہ میرا کرایہ بھی بچ رہا ہے. لیکن آن دا پارٹ آف دا سیلرز، یعنی جو بیچنے والے ہیں، ان کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کی طرف بھیجے گئے تو ایک تو وہی پیغام جو حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا پیغام تھا. پہلا حصہ وہ جو کا تو کہا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا بڑا بااعتماد ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. ٹھیک. ایک خاص بات گئی، یعنی ناپ تول میں کمی یا ملاوٹ کوئی غریب آدمی کرے تو اس کو الاؤنس دیا جا سکتا. یہاں قرآن مجید میں باقاعدہ مینشن ہوا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کھاتے پیتے ہو. یعنی جب آپ ویل ٹو ڈو ہیں، کھاتے پیتے ہیں، متمول ہیں، اور پھر یہ حرکت کرتے ہیں تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. ایک غریب آدمی کے مقابلے میں کہ جس کو اندیشہ ہے کہ پہلے ہی اس کے پورے اس کی راس کم ہے حال ہے، اور صبح تک اس کا وہ اصل زر راس بھی ضائع ہونے والی ہے، تو اس کو منع کیا.